اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تواڈا میزبان تمور بٹ ایک نوی ویڈیو نال تواڈی خدمت وچ حاضر ہاں۔ اج جمعہ المبارک دا دن ہے تے ویڈیو بنان دا مقصد ہے وے جمعے دی ویڈیو بنان لیا وا۔ وہ مقصد ہے وے کہ جڑے ساڈے اوورسیز بھੈਣਾਂ بھرا نے عرباں والے یا اگے پیچھے جڑے ہیں نے حلیج رہنے والے، وہ تو پھر نماز تے جمعہ جڑا وہ باقاعدگی نال پڑھتے رہتے ہیں۔ جڑے ساڈے دوسرے یورپ یا امریکہ وال بھੈਣਾں پائی رہتے ہیں اوورسیز، انہوں واسطے بہت مشکلات ہوندیاں نے۔ عموماً مینوں یہ امید ہے کہ انہوں ٹائم بھی نہیں لگتا ہے جمعہ المبارک پڑھن دا، لہٰذا ایمان نو تازہ کرنے واسطے آج تانوں جڑی ہے ایک دفعہ پھر جمعے دی کوریج وکھاواں گے تاکہ ساڈے بھੈਣਾں بھائیاں دا ساڈے نال ایمان تازہ ہو سکے۔ والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے۔ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ ذکر و درود ہر گھڑی گرد زبان رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ درود و سلام پڑھنے کو اپنا معمول بنانا چاہیے۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا مسلمان کے لیے دونوں جہاں میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت کا مطلب لغوی معنی اس کا ہے طریقہ۔ اصطلاح شریعت میں سنت سے مراد وہ دینی طریقہ ہے کہ جس پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشگی اختیار فرمائی، یعنی اس طریقے پر آپ علیہ السلام نے اکثر عمل کیا ہو، لیکن کبھی کبھار اس کو ترک بھی فرما دیا ہو۔ اگر وہ ہمیشگی اختیار فرمانا عبادت کی غرض سے ہو تو اسے سنت خدا کہتے ہیں، اور اگر اس طریقے پر ہمیشہ عمل فرمانا بطور عادت ہو تو اسے سنن زوائد کہتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارکہ جس پر آپ نے ہمیشگی فرمائی عبادت کی غرض سے سنن خدا اسے کہا جاتا ہے، اور جس کو عادت کے طور پر آپ نے اپنایا ہو، کوئی کام عادتاً کیا ہو، اسے سنن زوائد کہا جاتا ہے۔ سنن خدا سے مراد سنت موقدہ ہے، اور سنت زائد سے مراد سنت غیر موقدہ ہے۔ سنت خدا اس پر عمل کرنا قریب واجب ہے، اور اس کا ترک یعنی اس کو چھوڑ دینا یہ برا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سنت جو زوائد ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عادتاً جن کاموں کو فرمایا ہو، عادتاً جن کاموں کو کیا ہو، تو ان پر عمل کرنا محمود اور
کے ترک میں کراہت اور ایثار، یہ بھی برائی نہیں، جیسا کہ اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے اور لباس میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے یا عادت مبارکہ کو اپنانا۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو اپنانا، سنت رسول کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی محافظت اور اس پر عمل کی بہت تاکید فرمائی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو چیز تمہیں رسول عطا کرے اس چیز کو لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے رسول کریم علیہ السلام تمہیں منع کریں، جس چیز سے تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روک دیں، اس سے باز آ جاؤ۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے میں آپ کی پیروی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے محبوب آپ ان لوگوں کو فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو فَاتَّبِعُونِي، تو میری اتباع کرو، میرے طریقے پر چلو، میری سنت پر عمل کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی سنتوں کی اتباع یہ ہر مسلمان پر لازم ہے۔ سیدنا عباس بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم پر میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک میں سنت پر عمل کرنے والے کے لیے جنت کی بشارت آئی ہے۔ جو سنت پہ عمل کرتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تمسک بسنتی دخل الجنہ، جس بندے نے میری سنت کو مضبوطی سے تھام لیا وہ جنت میں داخل ہو۔ کتنا فساد اور فسق و فجور کے غلبے کے وقت آج کا یہ دور فتنہ فساد کا دور ہے، جس کو فجور کا دور ہے، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے، لا دینیت کا دور ہے، باطل قوتیں دین اسلام کو مٹانے کے در پہ ہیں، مسلمانوں کے دلوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نکالنے کے در پہ ہیں۔ ایسے وقت میں جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل چھوڑ دیا گیا ہو، عمل ترک کر دیا گیا ہو، اس وقت اگر کوئی بندہ خدا سنت رسول پہ عمل کرتا ہے، سنت رسول کو زندہ کرتا ہے، تو اس کا اجر کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری امت میں فساد کے وقت میری سنت کو تھامے رکھا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے دور میں سنت پہ عمل کرنے والے کو تانا زنی کا نشانہ بنایا جاتا۔ اگر کوئی خوش قسمتی سے اپنے چہرے پہ داڑھی سجا لیتا ہے، سنت پہ عمل کرتا ہے نوجوانی کے عالم میں، تو کہا جاتا ہے بیٹا یہ تمہاری داڑھی رکھنے کی عمر نہیں ہے، جب بڑے ہوگے بوڑھے ہوگے شادی ہو جائے گی تمہاری تو پھر داڑھی رکھنا۔ ارے یہ داڑھی رکھنے کی عمر، یہی تو داڑھی رکھنے کی عمر ہے، یہی جوانی ہے کہ جس میں اپنے نبی علیہ السلام کی سنت کو اپنے چہرے پہ سجانے کی جو ہے یہ وقت ہے سجانے کا، وہ کون سا وقت ہے؟ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، لیکن جو اس وقت میں جب نبی پاک علیہ السلام کی سنت
سنتوں پہ عمل ترک کر دیا گیا ہو، اس وقت جو سنت پہ عمل کرتا ہے، سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھتا ہے، فرمایا اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری سنتیں حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی ہے، آپ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، جس نے فساد امت کے وقت یعنی بدعت، جہالت اور فسق و فجور یعنی گناہوں کے غلبے کے وقت سنت پہ عمل کیا، اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، ایک سنت پر 100 شہیدوں کا ثواب ملنے کی وجہ وہ مسائل، وہ مشکلات ہیں جو فتنہ اور فساد کے وقت سنت پر عمل کرنے اور اسے زندہ رکھنے والے کو اٹھانی پڑتی۔ جب لوگ کسی واعظ و نصیحت پر عمل کرنے اور برائی کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، ایسے وقت میں اپنی جان، مال، عزت و آبرو کی پرواہ کیے بغیر کسی سنت خدا یعنی سنت موقدہ کو زندہ کرنا گویا ایسا ہوگا جیسے احیاء دین کے سلسلے میں کفار و مشرکین سے جہاد کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے پرفتن اور پرفساد دور میں ایک سنت پر عمل کرنے والے کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب کی بشارت دی گئی۔ اور جہاں تک سنن زوائد کا تعلق ہے، سنت غیر موقدہ پر عمل کی بات ہے، تو ان پر عمل کرنے سے سنت کا ثواب حاصل ہوگا، لیکن جو 100 شہیدوں والی فضیلت یہ سنن زوائد یعنی سنت غیر موقدہ کے لیے نہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سنتوں پر جو عمل کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنے سامنے رکھتا ہے کہ میں جس نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، انہوں نے اپنے شب و روز کیسے گزارے، تجارت فرمائی تو آپ کا انداز تجارت کیا تھا، آپ نے شادی کی تو آپ کا اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا، آپ کے ارد گرد صحابہ تھے، آپ کی مجلس میں صحابہ تھے تو آپ کا اپنے صحابہ کے ساتھ رویہ کیا تھا، آپ نے لوگوں کے ساتھ معاملات کیے، معاہدے کیے، وعدے کیے، جنگیں کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں قیدی بنا کے پیش کیے گئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز مبارک کیا تھا، یہ آپ نے زندگی گزاری، 63 سالہ زندگی گزاری، اور آپ کی یہ 63 سالہ زندگی یہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر کوئی بزنس مین ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اس کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بہترین بزنس مین ہے۔ اگر کسی نے کاروبار کیا ہے، کسی نے اور کوئی کام کیا ہے، حضور کی زندگی کو اپنے سامنے رکھے اور پھر دیکھے کہ میں نے اپنی زندگی کو کس طرح گزارنا ہے۔ یہ جو زندگی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گزاری، قرآن نے فرمایا رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تمہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں جو ہے یہ غیر سے انداز زندگی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہارے لیے میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہی کافی ہے۔ میرے حضور کے طریقے پہ چلو گے، اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی تمہارے لیے کامیابی ہوگی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کرتے ہیں تو اس کا ثواب، ایک تو یہ بیان کیا کہ 100 شہیدوں کا ثواب۔ ایک اور حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی، جس بندے نے میری سنت سے محبت کی، جس بندے نے میری سنت پہ عمل کیا، اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس بندے نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہو۔ اب یہاں محبت کا انداز دیکھیے، فرمایا جس نے میری سنت پہ عمل کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہو۔ ایک محبت کا دعویٰ ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ مسلمان کا ایمان مکمل ہی تب ہوگا جب سب سے بڑھ کر اسے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہ ہو جائے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا لا ایمان لمن لا محبت لا، خبردار اس کا کوئی ایمان نہیں جس کے دل میں میری محبت نہیں ہے۔ محبت ہو، محبت کامل ہو تو ایمان کامل ہوگا۔ یا فرمایا میرے طریقے پہ عمل کرے، میری سنت پہ